اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ سب کو ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ خواب ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ ہوتے ہیں، لیکن خواب بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ خواب ہوتے ہیں جو ہمیں سونے نہیں دیتے، اور ایک وہ خواب ہوتے ہیں جو ہم سوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اب جو ہم سوتے ہوئے خواب دیکھتے ہیں ان میں بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک قسم یہ ہے جھوٹے خواب، یعنی کہ جو ہم سوچتے ہیں وہی ہم خواب میں دیکھتے ہیں، اور ان خوابوں کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب ایسا کیوں ہوتا ہے ہمارے ساتھ؟ پہلے تو میں کچھ خواب کی ایگزامپلز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو میرے بہت سے ایسے کلائنٹس ہیں جن کے ساتھ ہوتی ہے۔ جو لوگ مجھ سے کوچنگ لے رہے ہیں ان کی بڑی کمپلین ہے کہ ہمیں خواب اچھے نہیں آتے، بڑے برے سے خواب آتے ہیں، کیا کریں ہم؟ دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں میرے خواب کی۔ اور ویسے تو مجھے جب میں بھی ڈپریشن اور انزائٹی میں تھا مجھے بہت زیادہ خواب آتے تھے الٹے سیدھے سے، جن کا نہ کوئی سر ہوتا تھا نہ کوئی پاؤں ہوتا تھا، لیکن وہ سچ میں اس ٹائم مجھے بڑا پریشان کر دیتے تھے۔ وہ تو ایک وقتی طور پہ کیفیت تھی، وہ بیماری کی وجہ سے تھا، ڈپریشن کی وجہ سے، انزائٹی کی وجہ سے، اور میرے ایکسٹرا آرڈنری تھاٹس کی وجہ سے، تو میں اس پرابلم میں سفر کر رہا تھا۔ اب ایک آفس میں میری ایک لڑائی ہوگی ایک لڑکے کے ساتھ، وہ میرا امپلائی تھا، اور اس کی میری اتنی زیادہ لڑائی ہوئی کہ میں نے اسے کوئی تھپڑ بھی مار دیا، لیکن میرا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا۔ اب میں ہر ٹائم نا اس بندے کے بارے میں سوچتا رہتا تھا، اور مجھے جب بھی رات کو خواب آتا تھا مجھے یہی خواب آتا تھا، میرے ہاتھ میں پستول ہے اور میں اس کو گولیاں مار رہا ہوں۔ یہ خواب مجھے ریگولرلی بیسس پہ آتا تھا، اور میں نے سن رکھا تھا اگر ایک ہی خواب 3 دن تک آئے تو وہ سچ ہو جاتا ہے۔ اور میں بڑا گھبرانا شروع ہو گیا کہ یار اگر میں اس کو مار دوں گا تو میں تو بدلے میں جیل چلا جاؤں گا، اور یہ تو خواب کیا مجھے سچ آ رہا ہے۔ میں نے علماء سے بھی مشورہ کیا، میں نے اپنی والدہ سے بھی مشورہ کیا، تو ان سب کا ایک ہی رائے تھی کہ بیٹا تم جو سوچ رہے ہو نا وہی تمہیں چیز جو ہے وہ ریفلیکٹ کر رہی ہے، وہی چیز تمہارے سامنے آ رہی ہے۔ تو میرا اس وجہ سے وہ جو میری کیفیت تھی جو وقتی، وہ الحمدللہ کم ہو گئی اور وہ کافی حد تک ختم ہو گئی۔ پھر مجھے اور بھی خواب آتے تھے جب میں ڈپریشن میں تھا، جب میں انزائٹی میں تھا، تو وہ سب بھی مجھے پتہ چل گیا کہ یہ صرف اور صرف میری سوچوں کی وجہ سے ہے۔ جو میں سوچتا ہوں وہی مجھے خواب میں دکھائی دیتا ہے۔ اب میرے پاس ایک میرج کاؤنسلنگ میں ایک بھائی آئے، ان کا ایک مسئلہ تھا، وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے اپنی بیگم کو 1-2 دفعہ لڑکوں سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس کے بعد ہر روز رات کو میں دیکھتا ہوں کہ میری بیوی جو ہے وہ کسی لڑکے سے بات کر رہی ہے، اور میں بڑا شاؤٹ ہوتا ہوں، کبھی مجھے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے وہ کیفیت دیکھ کے، کبھی میرے ساتھ کچھ ہوتا ہے کبھی میرے ساتھ کچھ ہوتا ہے۔ تو جب میں صبح اٹھتا ہوں میں بڑا تھکا ہوا ہوتا ہوں، میں بڑا غصے میں ہوتا ہوں، میرا دل کر رہا ہوتا ہے کہ میں اپنی بیگم کو مار دوں۔ میں کیا کروں ایسے میں؟ میں نے ان کو سمجھایا، ان کو بتایا کہ جو بھی آپ خواب دیکھ رہے ہیں یہ صرف اور صرف آپ کی ذہنی کیفیت ہے، یہ وہی ہے جو آپ سوچ رہے ہیں خوابوں میں آپ کو وہی دکھائی دے رہا ہے۔ پھر وہی بندہ کافی دیر بعد جب وہ کاؤنسلنگ وغیرہ اس کی ہو گئی، اس نے کافی کوچنگ لی اور اس کو کافی اس چیز سے فرق پڑا، بعد میں اس نے بھی اس چیز کو ریلائز کیا کہ جو انسان سوچتا ہے وہی انسان تو دیکھتا ہے۔ اگر فرض کریں آپ کے ذہن میں وہ کوئی چیز گندی آ گئی ہے، یا کوڑے کا ایک ڈھیر آ گیا ہے، یا آپ نے کوئی گندی سمیل سونگھ لی ہے، تو وہ جب بھی آپ اس جگہ کا سوچیں گے یا جب بھی آپ اس سمیل کا سوچیں گے وہ آپ کو سمیل محسوس ہوگی، کیونکہ جو انسان سوچتا ہے وہی ویسا ہی انسان کو محسوس ہوتا ہے۔ اب ایک اور میں آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کرتا ہوں۔ میری ایک بہن ہے، بہت ہی کلوز ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، تندرستی دے، وہ مجھ سے کوچنگ بھی لے رہی ہیں، لیکن کوچنگ کے علاوہ بھی ہمارا ایک بہن بھائیوں والا جو تعلق ہے، اور بڑا اچھا لگتا ہے مجھے ان بہن سے بات کر کے، اور مجھے ان کی ہر پرابلم میں نا بڑا اپنائیت سی فیل ہوتی ہے، کیونکہ میں بھی اس وقت سے گزرا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے ایک بڑی اہم بات بتائی، انہوں نے کہا بھائی میرے جو والد تھے، اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، انہوں نے میرے ہاتھوں میں جان دی، اور روز رات کو نا میرے دل میں ایک موت کا خوف بیٹھ گیا ہے۔ میں اپنے آپ کو مردہ حالت میں دیکھتی ہوں، میں یہی دیکھتی ہوں کہ میں بھی ایک رات ایک دن کسی وقت بھی میں بھی اسی طرح ہی مردہ حالت میں ہوں گی، میں بھی کسی کی باہوں میں اس طرح مری ہوئی ہوں گی۔ یہ کیفیت جو ہے وہ مجھے بڑا ڈرا دیتی ہے، میں کیا کروں اس میں؟ میں نے ان بہن کو بھی کہا کہ پورا دن آپ نوٹس کریں کہ آپ کتنی دفعہ یہ سوچتی ہیں کہ میں مرنے والی ہوں، یا فیئر آف ڈیتھ آپ کو کتنا ہوتا ہے۔ تو جب ان بہن نے نوٹس کیا، میں نے 7 ڈیز کی ان کی ایکٹیویٹیز پہ جج کیا، تو ان کے صرف ایک ہی بات مجھے سمجھ میں آئی کہ انہوں نے پورا دن ایک ہی شیڈول بنایا ہوا تھا، بیٹھ کے صرف سوچتی تھی وہ،
اور کوئی کام نہیں, میڈز ہیں ان کے گھر میں, وہ کام کر رہی ہیں, وہ بیٹھی ہوئی ہیں, صرف اس وقت کو سوچ رہی ہیں کہ جب میرے ابو فوت ہوئے تھے کیا حالات تھے گھر میں, کیا واقعات تھے, وہ سارا اسی چیز کو اسی لیے وہ سوچ بار بار ان کو آ رہی تھی, اور اس سوچ نے ان کو اس طرح پکڑ لیا تھا کہ ان کو کہیں اور موو نہیں ہونے دے رہی تھی. ایک اور لاسٹ پہ بڑی ہی امیزنگ اور ایک شرمناک قسم کا واقعہ ہے, لیکن بتانا بنتا ہے تاکہ لوگوں کو آئیڈیا ہو سکے کہ جو لوگ جو سوچتے ہیں وہی ان کے سامنے آتا ہے. ایک لڑکا میرے پاس آیا, اس نے کہا جی کہ میرے ذہن میں ہمیشہ میری ٹیچر کے ساتھ بدفعلی کا خیال آتا ہے, اور یہ خیال اتنا آتا ہے کہ میں اس پہ کنٹرول نہیں کر پا رہا, یہ 24 گھنٹے ہی میرے اوپر یہی کیفیت ہوتی ہے, میں کیا کروں. اس کا بھی جب میں نے کیس اسٹڈی کی, کافی اس کے بارے میں معلومات حاصل کی, تب مجھے پتہ چلا کہ وہ اپنی ٹیچر کے ساتھ یا اس کے خیالوں میں اتنا الجھ چکا ہے, وہ اپنی ٹیچر جو کہ اس کی ایک روحانی ماں ہے, اس ماں کے ساتھ وہ بدفعلی ذہن میں اتنی لا چکا ہے, اتنا سوچ چکا ہے اس کے ساتھ کہ وہ ریگولرلی بیسس پر وہ بدفعلی ایک رات میں 2-3 دفعہ جو ہے وہ اس سے غلط کام کروا رہی ہے, اور یہ بدفعلی کی وجہ صرف اس کی گندی سوچ ہے. تو اس کے بعد میں مجھے بڑا افسوس ہوا اس بندے کو کہتے ہوئے, بتاتے ہوئے کہ بھائی آپ جو سوچ رہے ہو وہی تو دیکھ رہے ہو خواب میں, تو لہٰذا اپنی سوچ بدلو. لیکن وہ لڑکا اچھا تھا, اس نے محنت کی, اس نے اپنے دل سے اس ٹیچر کو نکالا, اور قصور کسی حد تک ٹیچر حضرات کا بھی ہوتا ہے, فیمیل ٹیچر حضرات کا, جو بن تھن کے ایسے جیسے کسی شادی کے فنکشن میں جا رہی ہوتی ہیں, ٹیچنگ فنکشن میں نہیں, اسکول میں نہیں جا رہی ہوتی. تو لہٰذا اپنے آپ کو اس چیز سے روکیں. لیکن اوبیسلی ویڈیو کا موضوع وہ نہیں ہے تو اس لیے اس پہ زیادہ بات نہیں ہو سکے گی, لیکن بات وہی ہے کہ جیسا آپ سوچتے ہیں ویسا ہی آپ خواب میں دیکھتے ہیں. ہمارا یہ جو ذہن ہے یہ جب ہم سوتے ہیں کیا کرتا ہے, ہمارے سامنے وہی مووی چلا دیتا ہے جو مووی ہم نے دن بھر سلیکٹ کی ہوتی ہے, جس کے بارے میں ہم ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں دن بھر, جس کے بارے میں ہم دن بھر سوچ رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک اچھی مووی دکھائی جائے, آپ کو ایک اچھا منظر دکھایا جائے, ایک اچھی سینری دکھائی جائے, ایک اچھا ماحول بنایا جائے آپ کو, جس سے انرجی ملے, جس سے آپ کو ریفریشمنٹ ملے, میرے بھائی میری بہن, اپنے اندر جو ریگولر سیڈیز ڈال رہے ہو آپ, جو کیسٹیں ڈال رہے ہو, ان کو بدل دو, اچھی چیزیں ڈالو. جب آپ اپنے مائنڈ میں اچھے خیال لائیں گے تو یقیناً آپ کو خواب بھی اچھے آئیں گے. اگر آپ برائی سوچتے رہیں گے, کسی کے ساتھ زنا ہی کرتے رہیں گے تو زنا ہی تو سامنے آئے گا. کسی سے بدلہ لینے کا سوچتے رہیں گے تو خواب میں اسے گولیاں ہی چلائیں گے. کسی کی موت دیکھ کے اگر آپ بھی موت سے ڈر جائیں گے تو پھر آپ اپنی موت ہی دیکھیں گے. دیکھیں مرنا سب کو ہے, ایسا نہیں کہ کسی کو نہیں مرنا. ہر مخلوق کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اس نے مرنا ہے, اس نے اللہ کے پاس جانا ہے, اور وہاں جا کے اپنے کیا کرتا کا اس نے حساب کتاب دینا ہے. تو ڈرنا موت سے نہیں چاہیے, ڈرنا اپنے اعمال سے چاہیے, اپنے کردار سے چاہیے جو ہم اس دنیا میں کر کے جا رہے ہیں. لہٰذا آپ کو بھی کبھی اگر کبھی برے خیال آئیں, برے خواب آئیں تو ڈرنا نہیں. یہ وہی چیزیں ہیں جو آپ کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ بس آپ کو رات کو دکھا رہا ہے کہ یہ تمہارے کرتوت ہیں جو دن بھر تم کر رہے ہو. خوابوں پہ تو آپ کا اختیار نہیں ہے, لیکن آپ کا اختیار ان سوچوں پہ تو ہے جو گندی مندی الٹی سیدھی سوچیں آپ سوچ رہے ہیں. ان کو چینج کر دیں, ان ڈی وی ڈیز کو چینج کر دیں, ان سی ڈیز کو چینج کر دیں, ان کیسٹس کو چینج کر دیں, فلم آٹومیٹکلی چینج ہو جائے گی. اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور کشمیر کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ غیبی مدد فرمائے. اور ہاں, جو لوگ میرے اس چینل پہ پہلی بار آئے ہیں پلیز اس کو سبسکرائب لازماً کیجیے گا. ان ویڈیوز کو دوستوں تک, یاروں تک, رشتہ داروں تک ضرور شیئر کیجیے گا. معاشرے میں ایسی ویڈیوز کی بڑی ضرورت ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.